قرآن میں 20ویں پارے کی شروع کی آیتیں پڑھو گے آپ کا یقین تازہ ہو جائے گا۔ راستے کیسے بنتے ہیں یہ بھی کوئی علم نہیں تھا پہلے، لوگ ستارے دیکھتے تھے اور چلتے جاتے تھے۔ یا آج جو روڈ بنے ہوئے ہیں اس کی ایجاد ہی سیدنا عمر فاروق نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عام ایک راستہ ہونا چاہیے، ہائی وے ہونا چاہیے، اس کو پکا بنانا چاہیے کہ لوگ اسی سے گزریں۔ آج آپ کو راستے اتنے بنے ہوئے ہیں اس لیے کوئی تارا نہیں دیکھتا، صرف سامنے دیکھتے ہیں۔ اب تارے دیکھیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں تارے دیکھ کر کے چلتے تھے۔ عزیزان گرامی، یورپ کا حال اس زمانے میں یہ تھا کہ نالج نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ لوگ انت وشواس، جیسے آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں موجود ہے، اندھا یقین، ان چیزوں پر بہت عمل کرتے تھے۔ جیسے اپشگن ہو جانا، یہ تمام معاملات میں بہت وہ آگے تھے۔ حتیٰ کہ بیماریوں کو بھی وہ بیماری نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے آج یورپ جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتا، ہر چیز کو بیماری کہتا ہے، اس زمانے میں ہر بیماری کو وہ جادو سمجھتے تھے، شیطان سمجھتے تھے۔ بیماری کا ان کو ادراک بھی نہیں تھا۔ اسلام میں جو فقہا پیدا ہوئے، جو اطباء پیدا ہوئے، جو سائنسدان پیدا ہوئے، انہوں نے بیماری کے متعلق بہت سارے تحقیقات پیش کی۔ صرف یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا ہے جب علم کا وجود زیادہ نہیں تھا لوگوں کے پاس، اتنا کہ کوئی اکا دکا لکھنا جانتا تھا۔ اور کس پر نازل ہوا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ دو چیزیں دماغ میں رکھیں، اس کے بعد پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں۔ ایک ماحول ایسا ہے، سائنس کا وجود نہیں، علم کا وجود نہیں، علم نام کی چیز ہی نہیں تھی لوگوں کے پاس، اور جس پر نازل ہوا وہ ایسا رسول ہے جو کسی کا شاگرد بھی نہیں، کوئی استاد نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان پر قرآن نازل ہوا، ایسے ماحول میں نازل ہوا جب کوئی علم جاننے والا نہیں تھا، اور جس پر نازل ہوا وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھا، کسی کالج سے پڑھا، کسی مدرسے سے پڑھا ہوا رسول نہیں۔ اس رسول کا معلم اور استاد صرف خالق کائنات ہے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی صرف اتنا کام رہا ہے، جو رب نے حکم دیا اتنا ہی پہنچا دیا، بلکہ بہت ساری قرآن کی باتیں ایسی ہیں جو جبرائیل پہنچا تو گئے لیکن اس کا علم انہیں بھی نہیں دیا گیا، انہیں بھی نہیں دیا گیا۔ اب یہ دو باتیں کسی کو بھی چیلنج کر کے بتا دینا، تاریخ کی سچائیاں اس بات کا انکار نہیں کر سکتی۔ اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی حضور کی تاریخ لکھی ہے، اور سبوں نے اقرار کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پروفٹ ہیں جو پوری زندگی بھر کسی استاد کے پاس گئے نہیں، کسی استاد کے پاس گئے نہیں۔ اور یہ بھی حکمت ہے میرے مولا کی، اسی لیے ہم اس رسول کو النبی الامی کہتے ہیں۔ امی کا مطلب کچھ بیوقوف لوگ آج کے زمانے کے جو بدعقیدہ ہیں وہ ان پڑھ کرتے ہیں، رسول ان پڑھ تھے، معاذ اللہ۔ بیوقوفوں تمہیں معلوم نہیں، امی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پڑھا ہوا نہیں۔ ان پڑھ میں اور کسی سے نہ پڑھا ہوا ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھو، قرآن کس ماحول میں نازل ہوا اور جس پر نازل ہوا وہ کسی کا شاگرد نہیں۔ اب اس کی باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں سائنسدانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ قرآن بیان کر رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، بے شک یہ زمین کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں بڑی میری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے رات کو ہم زائل کرتے ہیں، اسی سے دن نکالتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو پھاڑ کر کے الگ کر دیا اور دونوں کے منہ کھول دیا۔ یہ قرآن اس زمانے میں کہہ رہا ہے علم فلکیات جس کو آسٹرونومی کہتے ہیں، علم ارضیات جس کو جیو فزک کہا جاتا ہے،
زمین کے معاملات آسمان کے معاملات جاننے والا اس زمانے میں کوئی نہیں. اس وقت قرآن کہہ رہا ہے آسمان و زمین ملے ہوئے تھے, ہم دونوں کو پھاڑ دیے, ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا اور دونوں کے منہ کو کھول دیا. اب کا سائنس کہتا ہے زمین و آسمان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ گیلیکسی میں ملا ہوا ایک سیارہ تھا اور یہ پھر زمانے کے بدلتے بدلتے آسمان الگ ہو گیا, زمین الگ ہو گئی. اب کا سائنس یہ کہتا ہے. اور پھر یہ بند نہیں ہے جیسے ہماری چھت بند ہے, اوپر سے پانی ڈالو تو نیچے کچھ نہیں آئے گا, نیچے کے فرشی بھی بند ہے, نیچے زمین سے کوئی چیز یہاں مسجد میں نہیں نکلے گی. سائنس اب یہ کہہ رہا ہے آسمان میں جگہ جگہ سوراخ ہیں, منہ کھلا ہوا ہے, زمین میں بھی جگہ جگہ سوراخ ہیں, دکھنے والے نہیں, یہ کھلا ہوا ہے. اس کا مطلب میں بھی سمجھ نہیں پایا تھا, آسمان کھلا ہوا ہے, زمین کھلا ہوا, منہ کھلا ہوا ہے, کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے آسمانوں پر پانی ڈالے تو اپنا منہ کھولتا ہے, بارش برستی ہے, اور زمین کا منہ کھلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے تم جہاں پر بھی جتنی گہرائی میں بھی زمین کے بیج ڈالو, اس کا منہ کھلا ہے, وہ سینہ پھاڑ کر باہر آتا ہے. اگر زمین بند ہوتی تو کوئی چیز زمین سے باہر نہیں نکلتی, زمین سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں. سائنس نے اب بھی کہا کہ آسمان کا منہ کھلا ہوا ہے, زمین کا منہ کھلا ہوا ہے. قرآن کس ماحول میں نازل ہوا ہے جب سائنس کا وجود نہیں. ہاں اگر تم یہ کہتے شاید محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑے کسی سائنسدان کے شاگرد ہوں گے تو تمہارے تاریخ لکھنے والے ہی تمہارے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ ماریں گے, اس لیے کہ وہ رسول اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے شاگرد نہیں ہوئے, حتیٰ کہ سید الملائکہ کے بھی وہ شاگرد نہیں ہوئے. قرآن یہی کہہ رہا ہے زمین کی پیدائش میں, آسمان کی پیدائش میں میری نشانیاں ہیں. عزیزان گرامی, اب میں وہ نشانیاں گناؤں بہت طویل وقت درکار ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آسمان اللہ کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. دیکھیں یہاں سب سے بڑی بات, قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے افلا تتدبرون, افلا یتدبرون, افلا تعقلون, افلا تتفکرون. اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے, کیوں تم سوچتے نہیں, کیوں تم تحقیق نہیں کرتے, ریسرچ نہیں کرتے. رب تعالیٰ بار بار یہ فرما رہا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو ایک خدا کو چھوڑ کر کروڑوں کے سامنے جھک رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں تم سوچتے کیوں نہیں؟ کون ہے تمہیں پیدا کیا ہے, کون ہے جو تمہیں بنایا ہے؟ قرآن دعوت دے رہا ہے ان کو سوچنے کی. میرا یقین یہ کہتا ہے جو بھی انسان اس کائنات میں ہے اللہ نے اسے اتنی عقل ضرور عطا کی ہے کہ اگر وہ سوچنے پر آ جائے تو اپنے رب تک ضرور پہنچے گا. اگر وہ غور و فکر کرنے پر آ جائے تو جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دے گا. ایک صحابی ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں حضور ایام جہالت میں ہمارے سے 2 ایسے معاملات ہوئے, ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. جہالت میں ہم کچھ ایسے کام کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے کہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ہم رو پڑتے ہیں یاد آتی ہے تو, اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ وہ یاد آتی ہے تو ہنس پڑتے ہیں. حضور نے پوچھا وہ دونوں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جہالت میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو ہم اس کا گلا مروڑ کر دفن کر دیتے تھے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی بچیوں کو دفن کیا, وہ جب بھی یاد آتا ہے تو رو پڑتے ہیں, رونا آتا ہے. ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جب سفر پر نکلتے تھے تو ہمارے جو خدا ہوتے تھے ان کو آٹے کا بنا لیتے تھے ہم, ویسے تو مٹی کا بناتے ہیں اور پھر پانی میں ڈبوتے ہیں. ان کی ذریت آج بھی موجود ہے. عرب والوں میں اگر میں بیان کروں کہ ہاتھوں سے خدا بنائے جاتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا, ہندوستان والوں کو بہت جلدی یقین آئے گا. تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کے بناتے تھے, ان کے جو خدا ہوتے تھے وہ آٹے کے بناتے تھے, کیونکہ مٹی کا پتھر کا اٹھا کر لے کر جانے میں بوجھل ہوتا تھا, وزن ہوتا تھا, اتنے بڑے خدا کو کہاں لے کر کے گھومتے رہے. وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کا بنا کر لے جاتے. پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ کہتے ہیں اگر سفر میں زیادہ بھوک لگتی کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے, کبھی اس کا پیٹ کاٹ کے کھا لیتے تھے, کیونکہ آٹے ہی کا تھا. آج بھی لوگ کرتے ہیں, شکر کا بناتے ہیں. بہرحال تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ایام جہالت کی یہ باتیں یاد آتی ہیں تو میں ہنس پڑتا ہوں. خیر میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا.
अजीजान गिरामी, गौर व फिक्र करने की जिसके अंदर आदत होगी वो अंत विश्वास, सिर्फ फैले हुए बेयकीनी पर ईमान नहीं लाएगा। आज भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रल किस्म के लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, मैं जानता हूं उनको, वो खुद आइडल वर्शिपर्स नहीं हैं, वो खुद इस बात का इनकार करते हैं कि अपने हाथों से बनाई हुई चीज की इबादत कैसे की जाए। हम उस पावर को मानते हैं जो हमारी आंखों में नहीं आता मगर हम सबको देख रहा है। ऐसे लोग भी हैं। हाँ, अगर कोई इस तरह का मुआहिद है, वो अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करता है, तो उसके हिदायत की भी उम्मीद है। मैं ये कह रहा था, आसमानों और जमीनों में अल्लाह ने फरमाया मेरी निशानियां हैं। गौर व फिक्र करना चाहिए, निशानी कैसे? पूरी दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता साइंस से मेरा ये चैलेंज है, मेरी ये बात का ये चैलेंज है, बहुत तुमने तरक्की की, लेकिन एक ऐसी छत बना करके दिखाओ जिसका कोई पिलर ना हो, हवा में छत कायम करके दिखाओ, और वो भी इतनी मोटी होनी चाहिए, इतनी मोटी कि जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मोटाई 500 साल अगर कोई घोड़ा दौड़े तो तय ना हो पाए, वो आसमान की मोटाई। मैं उतनी मोटाई की बात नहीं करता हूं, 1 किलोमीटर चौड़ी ही कोई बना करके दिखाते हैं। साइंस हमारा बहुत तरक्की कर चुका है, नहीं बना सकोगी, लेकिन कायनात की इस पूरी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छत हमारे सरों पर रखी है, और सबको मालूम है वो छत कैसी है, बगैर पिल्लर वाली। कहीं उसको सुतून देखा आपने? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा, कुरान कहता है वो अल्लाह ही है जिसने बगैर सुतून के आसमानों को बनाया, और तुम भी उसको देख रहे हो। कुरान चैलेंज कर रहा है, तुम भी उसे देख रहे हो। और हैरत की बात यह है, हमारे पिल्लर वाली छत के बारे में तो यकीन होगा अब ये गिरेगी नहीं, लेकिन अगर ये तड़कने लगे, कहीं से आवाजें आने लगे, हम भाग करके कौन सी छत के नीचे जाते हैं? पिल्लर वाली छत से हमको खौफ लगता है आजकल गिर ना जाए, और पनाह लेने के लिए उस छत के नीचे जाते हैं जिसका कोई पिल्लर ही नहीं। अल्लाह की निशानियां हैं इसमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम देख रहे हो इन आसमानों को हमने कैसे कायम किया है। अब इसकी तहकीकात जो एस्ट्रोनॉमी पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे, इल्म फलकियात उसको कहते हैं, आसमानों का इल्म, ये भी अभी सबको पूरा हासिल नहीं हो सका। जो हमारी नजरों में नजर आ रहा है ये तो धुआं है, बादल है, आसमान तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितना सफर। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों के एक ऐसे झुरमुट को रखा है। आसमान कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, गेस कर सकते हैं हम? कभी गेस करेंगे आप? मैं सिर्फ एक हिसाब बताता हूं। उस आसमान में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरज, चांद, जितने भी गैलेक्सी के स्टार्स हैं, तारे हैं, ये सब आसमान में तैर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है सूरह यासीन की आयत है, ये सब आसमान में तैर रहे हैं, लटक रहे हैं। अच्छा, जिस पर लटक रहे हैं जाहिर सी बात है वो बड़ा होना चाहिए। अब वो कितना बड़ा होगा? वो छत की चादर कितनी बड़ी जिस पे सूरज भी लटक रहा है, चांद भी लटक रहा है। हमने साइज पूछा साइंसदानों से, साइज पूछा कि ये कितने बड़े बड़े हैं जो आसमान में लटक रहे हैं, तो उन्होंने कहा सबसे करीब जो हमारा सितारा है, सैयारा है, जमीन से जो सबसे करीब सैयारा है वो चांद है। और सूरज का क्या हाल है? कहा सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा। अब यहां हमारी अकलें शशदर हो जाती हैं, किसी के पास कैलकुलेटर भी नहीं, कितना हिसाब करें? 13 लाख गुना बड़ा जमीन से, हमारे तस्वुर में नहीं आता। वो कहां लटक रहा है? आसमान में। चांद इससे 50 गुना बड़ा है जमीन से, वो कहां है? आसमान में। अच्छा, इतना ही नहीं, ये गैलेक्सी के अंदर सूरज से 50 गुना बड़े इतने सैयारे हैं कि जिनमें से सिर्फ अभी 40% का दरियाफ्त की जा चुकी है, बाकी 60% अभी तक साइंसदानों को पता ही नहीं।
सूरज से 50 गुना बड़े सैयारे और मौजूद हैं। पूछा ये सब कहाँ है? ये भी आसमान में है। इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया बेशक आसमानों की पैदाइश में उसकी बड़ी निशानियां हैं। अब मेरे अजीजों आओ, तुम्हें अपने घर की छत डालने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितने वर्कर लगते हैं, कितने मजदूर लगते हैं, क्या क्या इसके लिए सामान लगते हैं, ये सब तुम्हें मालूम है जिन्होंने छतें डाली। अब इतनी बड़ी छत जिसने कायम की है, जिसमें लाखों गुना बड़ा जमीन से सूरज भी है, चांद भी है, गैलेक्सी के और स्टार्स हैं, वो खुदा फरमा रहा है आसमान को, जमीन को किस तरह से उसने बनाया। कुरान में है सिर्फ 6 दिन में इन दोनों की पैदाइश हुई। उससे भी बल्कि अल्लाह ताला फरमाता वजअलल अर्द फी यौमैन, अल्लाह ने जमीन को 2 दिन में पैदा फरमाया, आसमान को। और इसमें जितनी सजावट है, सजावट क्या है? ये पूरे समंदर को रब फरमा रहा है वो जमीन की जीनत है, जितने दरख्त हैं वो जमीन की जीनत हैं। और आसमान की जीनत क्या है? चांद है, सूरज है, सितारे हैं। ये सब 4 दिन में बने, कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। मियां हमारी दुकान नहीं बनती 6 दिन में, और वो खालिक कायनात फरमा रहा है 6 दिन में इस पूरी कायनात के जमीन और आसमान की पैदाइश हुई। तो क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां नहीं है? गौर और फिक्र, तदब्बुर। मैं अगर सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं आता कुछ लोगों को, क्योंकि वो साइंस के माहौल में आज जी रहे हैं, वो हर बात साइंस की यकीन के साथ मान लेते हैं। मैं उनसे ही कहता हूं अपने साइंसदान आकाओं से पूछें कि इस जमीन का हजम कितना बड़ा है, आखिर ये ठहरी कैसे है इतने दिन तक, या अब तक कायम कैसे है, ये हिलती क्यों नहीं है? अच्छा, उसके बाद रब ताला फरमाता है हमने इस जमीन को पानी पर बिछाया है। ऐ अल्लाह तेरे अजायब कुदरत अजीब दर अजीब हैं, कितने अजीब हैं। आपसे मैं कहता हूं हौज में या मस्जिद का भी हौज है, जाओ एक चादर उसके ऊपर बिछाओ, टॉवेल लेकर के बिछाओ, कितनी देर तक वो पानी पर खड़ा रहेगा। टॉवेल, चादर, इसकी मोटाई कितनी है? बहुत पतली सी है, वो mm में आएगी, लेकिन वो आपके इस पानी पर ठहर नहीं सकती। अगर आप कहें मोटी चीज में बिछाऊं, मोटी चीज बिछा करके दिखाओ, कितनी देर वो रुक सकेगी? नहीं रुक सकेगी। और ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने पानी पर जमीन को बिछाया, और इसका इनकार साइंस भी नहीं कर रही है। साइंस भी यही कहती है जमीन को जितनी जगह से खोदा जाए पानी ही है। हम भी तो बोरवेल जो निकालते हैं, जमीन को खोदने के बाद पानी आता है। अब पानी पर इस जमीन को बिछाया रब तबारक व तआला ने, कितना वजन ये उठाई हुई है, कितना वजन उठाई हुई है। सबसे बड़ा वजन तो उन मुशरिकीन का है जो उस रब को नहीं मानते हैं। ये धरती का बोझ इनको कहते हैं, ये सबको उठाई हुई है। पता नहीं कितने करोड़ों टन इस पर वजन है ये, लेकिन कभी भी हिलती हुई नजर नहीं आती। लेकिन उसको भी कुरान में अल्लाह फरमा रहा है हमने इस जमीन को हिलने से रोकने के लिए जगह जगह पर पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को हमने मेख बनाकर गाड़ दिया है। अब इसकी तहकीक इस जमाने में, मैंने अपने पढ़ने के जमाने में इसकी एक तहकीक अपने उस्ताद के पास पढ़ी थी। सफा मरवा के बारे में इख्तिलाफ चल रहा था। सऊदी यहूदी हुकूमत ने सफा मरवा को पूरी तौर पर खत्म करने की नापाक कोशिश की, और अलग से उन्होंने मसआ बनाया सही करने का। तो इख्तिलाफ उलमा में था कि इन्होंने ज्यादा चौड़ा कर दिया। उसी जमाने में ये तहकीक हुई पहाड़ जो है इसका वजूद जमीन पर कैसा होता है। उन सऊदियों ने कहा पहाड़ ऐसा ऊपर शेप में ऐसा होता है, ट्रायंगल होता है, ऊपर से कोना होता है, नीचे चौड़ा होता है। इन सऊदियों ने कहा नीचे भी ये जड़ें छोड़ता है, फैलता हुआ जाता है, जैसे दरख्त ऊपर होता है और नीचे उसकी जड़ें फैली हुई होती हैं। तो इन्होंने कहा नीचे भी वो पहाड़ का हिस्सा है, इसलिए हमने बाजू में भी रास्ता बनाया ताकि सफा मरवा की सही अगर हो रही है तो वो पहाड़ों के बीच में ही हो रही है। मेरे उस्ताद गिरामी मिस्र के हैं, उन्होंने पूरी इस पर तहकीक के साथ किताब लिखी, चैलेंज किया, कहा पहाड़ों को अगर खोद करके देखो हमारा यकीन ये कहता है। उन्होंने बहुत सारे दलाइल से साबित किया पहाड़ ऊपर से जो इस तरह के शेप का होता है, ट्रायंगल ऊपर से,
नीचे वो जड़ें नहीं छोड़ता, बल्कि अंदर जाते जाते और बारीक हो जाता है। अंदर बारीक होते 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 बहुत पतला होकर नीचे तक जाता है। मैंने पूछा नीचे कितनी अंदर तक है? उन्होंने कहा जो पहाड़ तुम्हें ऊपर दिख रहे हैं ये पहाड़ का 1% है, बाकी 99% पूरा नीचे होता है। ये पहाड़ों की ऊंचाई, ये पहाड़ों की जो ऊंचाई है ये 1% है, 99% पूरा नीचे होता है। हैरत में पड़ गए, इतना नीचे पहाड़ है। कहा यही तो बात है, क्या तुम दीवार में जब मेघ ठोकते हो तो ऊपर कितना दिखता है और अंदर कितना रहता है? 2 इंच का अगर हम ले रहे हैं मेघ और कील, तो उसका मुंह सिर्फ ऊपर थोड़ा सा, वो भी mm में होगा, और 2 इंच तक अंदर वो दीवार में धंसा हुआ होगा। और जब कुरान में मौला ने फरमाया है जमीन पर हमने पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया है, आज साइंस ये कह रहा है कि पहाड़ 9 गुना नीचे अंदर तक मौजूद है। कुरान किस जमाने में नाजिल हुआ? एस्ट्रोनॉमी नहीं थी, एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, जमीन के ये जियोफिजिक नहीं थे, आला जात नहीं थे, तहकीक के लिए माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप कुछ नहीं था। उस जमाने में कुरान जमीन के अंदर की बात बता रहा है। ये अजीम मौजिजा है कुरान का मेरे अजीजों। इसीलिए कुरान कहता है सोचते क्यों नहीं, फिक्र क्यों नहीं करते? वही है खालिक कायनात जिसने इस पूरे निजाम को बना रखा है। ये इतनी नहीं है, ये जो जमीनों में नजर आ रही हैं इनकी तहकीकात करते करते कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। कुछ चांद की तहकीक पर चले, कुछ सूरज की तहकीक पर चले, कुछ जमीन की तहकीक पर चले। इंसानों को भी अल्लाह ने ये इल्म दिया है, ये अक्ल दिया है। ये जो साइंसदान अपनी तहकीक कर रहे हैं ये कभी ये ना समझें कि ये हमारी मारे हुए तीर हैं, बल्कि अल्लाह अपने बंदों को खुद इतनी समझ बूझ देता है कि वो उसकी निशानियों की खोज लगाएं और कायनात को बताएं कि कोई तो है जो ताकत इसे चला रही है, कोई तो है निजाम जो इसकी परवरिश कर रहा है। लेकिन ये धोखाबाज बन जाते हैं कुछ लोग कि वो तहकीक करके समझ तो जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनको इल्म होता है कि इसके पीछे कोई ताकत है वो बता नहीं पाते, इसलिए कि कुफ्र इनके दिलों में रच बस चुका है। आपको एक और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बात है, आपको मालूम है ये सितारे जो हैं, सैयारे हैं, ये अपनी उम्र मुकम्मल करके, अभी अभी की बात है ये, साइंस एक बड़े साइंसदान ने और नासा के लोगों ने भी जो खला पे जाते हैं स्पेस पे, इन लोगों ने ये बात पेश की कि सितारे जितने भी हैं गैलेक्सी में उसमें से कुछ की उम्र हजारों साल की होती है, लाखों साल की होती है। जब इनकी उम्र मुकम्मल होती है तो ये एक जगह जाकर के टूट जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, जिनको ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल क्या है? साइंसदान कहते हैं उसकी तहकीक अभी तक नहीं हो सकी। एक बहुत बड़ा सुराख है, बहुत बड़ा सुराख, जिसमें ये सितारे जाकर के खत्म हो जाते हैं, इनकी जिंदगी यहाँ खत्म होती है। कहीं ये बातें आपको सूखी तो नहीं लग रही? आज बहुत ही ज्यादा साइंस बोल रहे हैं, जरूरत इसके लिए है मेरे अजीजों। मैं अपने दीन को उन लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो सिर्फ साइंस को अपना खुदा समझते हैं। आओ कुरान पढ़ो, कुरान इसकी बुनियादें तुम्हें देगा साइंस की। ब्लैक होल क्या है साइंसदान नहीं बता सके, जबकि इनके पास अब बड़े बड़ी मशीनें हैं। ये जो नासा के लोग खला में जाते हैं, 1-1 साल तक के लिए चले जाते हैं, कई महीनों के लिए चले जाते हैं और तहकीकात करके ला रहे हैं। चांद पर इन्होंने कैमरे लगाया और वहां की तस्वीरें ये भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक होल मालूम नहीं। मैं उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं जो किसी भी साइंसदान का शागिर्द नहीं, जो किसी उस्ताद के पास बैठा नहीं। उस रसूल पाक की जुबान से कुरान की आयत निकली सूरह वाक़िया की। अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। अल्लाह फरमाता कसम है उस जगह की जहां जाके सितारे टूट जाते हैं, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इसमें बड़ी शान है अगर तुम समझ सको। एस्ट्रोनॉमी को कुरान बता रहा है कि ब्लैक होल हैं, मवाक़िउन नुजूम उनको कहा गया है, जहां सितारे जाकर फना होते हैं। अजीजान गिरामी, ये तकलीफ सिर्फ हमारी है कि हमने कुरान अजीम को उस लेवल के एतबार से पढ़ा नहीं। साइंस के लिए जो लोग MBBS कर रहे होंगे या फिर
इंजीनियर बन रहे होंगे, उनसे भी मैं ये दावत देता हूं कि कुरान को भी कभी इस एंगल से पढ़ करके देखो, इसकी निशानियां इतनी अजीम है। मैं समझता हूं कि तुम्हें फिर कहीं इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं, मारिफत खुदाबंदी इसी से हासिल हो जाएगी। गौर व फिक्र करो, तुम्हें इसी से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल हो जाएगी। कोई तो है खालिक। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक दहरिया, इस जमाने की भी जो एथिस्ट होते हैं, एथिस्ट समझते हैं, एक नया ये चला हो, नया नहीं है पुराने ही है, नाम नया लगता है, मुल्हिद हैं ये, एथियज्म। बहुत सारे लोग वो अपने दीन, अपना रिलीजियन के जगह पर ये लिखते हैं, आप देख लेना इनको, एथिज्म। आप मुस्लिम लिखते हैं, कुछ लोग हिंदुइज्म लिखते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी कहते हैं, कुछ ज्यूज होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो एथियज्म, एथिस्ट हैं। एथिस्ट का मतलब कोई खुदा नहीं, कोई दीन नहीं, कोई मजहब नहीं। ये बेचारे आवारा लोग हैं, ये लावारिस लोग हैं जो इस तरह से कह रहे हैं। अब इनकी बात मैं आपको बताऊं, एथिज्म। इस तरह का एक एथिस्ट इमाम आजम अबू हनीफा के पास आया, उसने कहा खुदा है, तुम बार बार खुदा की बात करते हो, मुझे तो नहीं लगता, कोई नहीं है, अगर है तो दिखता क्यों नहीं? बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, आपने समझाया, जो दिखती नहीं लेकिन है, बहुत सारी चीजें हैं। उसने कहा ऐसी कोई चीज नहीं है जो है और दिखती नहीं। आपने उसको एक तमाचा लगाया, ढेला उठा करके मार दिया। उसने कहा मैं सवाल किया, तुमने मार दिया। कहा क्या हुआ मारा? कहा दर्द हो रहा है। कहाँ है दर्द? अब हो रहा है, दिखता नहीं है लेकिन एहसास है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है लेकिन है, उनका वजूद है। बहरहाल आपने उसको जवाब क्या दिया? कहा सुनो, मेरे साथ आज एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मैं समंदर के किनारे गया था, मैंने देखा एक कश्ती को, और वो कश्ती की ताज्जुब खीज बात ये थी कि वो अकेले चल रही है, कोई नहीं चला रहा। सामान खुद से वो लाद लेती है अपने ऊपर और चल पड़ती है सीधे रास्ते पर। फिर थोड़ी देर के बाद साहिल पर आती है और अपना सामान खुद ही उतारती है। फिर जैसे ही वक्त होता है फिर चल पड़ती है। कोई कश्तीबान नहीं, कोई मल्लाह नहीं, कोई कैप्टन नहीं उसके अंदर, सवारी भी नहीं, खुद से सब चल रही है। ये उस दौर में इमाम आजम कह रहे हैं जब इलेक्ट्रॉनिक दौर नहीं था। आज के लोग हो सकता है यकीन कर लें इलेक्ट्रॉनिक कश्ती होगी, हो सकता है कोई उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन चला रही होगी। ऐसा नहीं है, उस जमाने में कोई इस चीज की इजाद नहीं थी। उसने कहा क्या पागलपन की बातें कर रहे हो, किसको बना रहे हो तुम? क्या ऐसी कोई कश्ती है जो खुद से सामान भी उतारती है और चढ़ा भी लेती है और चलने भी लग जाती है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इतना तेरा दिमाग चलता है कि कोई कश्ती समंदर पर बगैर चलाने वाले के नहीं चलती। ये पूरे दिन और रात का निजाम और लोगों की मौत और हयात का निजाम, जमीन से पौधों को निकालने का निजाम, बराबर वक्त पे मौसम के आने का निजाम बगैर किसी के चलाए कैसे चल सकता है? कभी इसमें ताखीर तुमने देखी? कभी तुमने ये देखा कि रात हुई नहीं? कभी तुमने देखा कि दिन हुआ ही नहीं? वो अपने वक्तों पर सारी चीजें चला रहा है। अजीज़ान गिरामी, इन तमाम चीजों में एक निशानी है उसके वजूद की। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह इखलास में यूं फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप फरमा दे वो अल्लाह एक है। अब एक होने की निशानियां भी बहुत हैं, एक होने की निशानियां भी बहुत हैं। हम बचपन में पढ़ते थे, हमारे पास एक हमारे वालिद किताब पढ़ाते थे, उसमें एक सवाल एक बूढ़ी औरत से किसी ने किया था कि बड़ी भी तुमने अल्लाह को एक माना है? कहा हाँ बिल्कुल। वो चरखा सिलती थी, चरखा जिसमें कपड़े सिले जाते हैं। मौलवी साहब ने पूछा क्या दलील है कि कोई निजाम को चला रहा है, कोई है खुदा? उसने कहा मेरी मशीन ये सबसे बड़ी दलील है मेरे लिए। कहा कैसे? कहा ये जो चक्कर काटती है मशीन, जब तक मैं पांव हिलाती नहीं ये चरखा चलता नहीं। ये निजाम शमसी पूरा बगैर किसी के चलाए कैसे नहीं चलता? कहा अच्छा ठीक है, बड़ी अक्लमंद औरत है, मशीन को ही अल्लाह की निशानी समझ लिया तूने। उस औरत से उन्होंने दूसरा सवाल किया, अच्छा चलो ठीक है कोई तो है चलाने वाला, ये क्यों कहती हो कि वो एक ही है? कहा चलो ठीक है उसकी भी निशानी मेरी ही मशीन है, उसकी निशानी भी मेरी ये मशीन है। कहा कैसे? कहा चलो मैं इधर से चलाती हूँ तू उधर से चला, बैठ जा मेरे सामने, मैं इधर से चलाती हूँ तू उधर से चला, फिर देखते हैं कपड़े की हालत क्या होती है।
کپڑا جو ہے ہو سکتا ہے لیڈیز کی بجائے جینز کا ہو جائے، جینز کی بجائے لیڈیز کا ہو جائے، کچھ کا کچھ بن جائے، کیوں؟ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا میں نے اپنے چرخے سے ہی یہ دین سیکھا کہ اگر کائنات میں ایک کے بجائے دوسرا ہوتا تو جھگڑے ہو جاتے۔ ایک خدا کہتا میں بارش برساؤں گا، دوسرا کہتا نہیں نہیں میں دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہتا نہیں میں ٹھنڈی لاؤں گا۔ ان کے جھگڑوں میں پھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن نظام برابر برابر چل رہا ہے۔ اس بات کی دلالت ہے کہ چلانے والے دو نہیں ایک ہی ہیں، تو نہیں ہے ایک ہی ہے۔ اگر دو ہوتے، اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے اللہ کے علاوہ، رب فرما رہا ہے ضرور اس میں فساد ہو جاتا، ضرور فساد ہو جاتا۔ اس لیے کہ ایک جو عقل سے ہمارے درمیان ہم نے دیکھا ہے جو چلا سکتا ہے، وہ دو لوگ نہیں چلاتے ہیں، دو لوگوں کی ذہنیت الگ ہو جاتی۔ اب اس کو فلسفے میں آئیں گے، جس کو فلسفی کہتے ہیں، یہ بھی ایک علم ہے۔ فلسفی لوگوں کے دماغ کے اعتبار سے بھی ہم نے اس کو ثابت کیا۔ اگر دو ہیں، پہلی بات آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ اتنی بات تسلیم کرتے ہو؟ جو کسی کا محتاج نہیں۔ جب یہ فارمولہ تمہارے دماغ میں ہے تو آپ دو کو لے کر کے آؤ۔ دو کو لاؤ گے تو دونوں کا دماغ ایک ساتھ نہیں چلے گا، یا تو پھر مشورے سے چلیں گے۔ مشورہ کرے گا تو ایک دوسرے کا محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر دونوں بیٹھے ہیں، چلو آج میٹنگ کرتے ہیں، کل بارش کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ایک نے دوسرے کو پوچھا تو پہلا والا دوسرے کا محتاج ہوا کہ نہیں؟ اب خدا کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے وہ اپنے کاموں میں کسی کی شراکت نہیں چاہتا، کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ اب اگر شریک ہو گیا تو اس کی فضیلت کہاں ہے؟ ایک ہونے میں جو فضیلت ہے وہ دو میں ہے نہیں، ایک ہونے میں جو فضیلت ہے وہ دو میں ہے نہیں۔ اسی لیے ہم لاکھوں کروڑوں کے سامنے سر جھکانے والوں سے کہتے ہیں مان لو ایک ہی کو، ایک ہی کو تسلیم کرو۔ اس لیے کہ جتنے ادیان ہیں دنیا میں تقریباً سب کے ہاں ایک تصور ہے خدا کا تصور۔ ایتھیزم کو چھوڑ کر کے میں باقی سب کی بات کروں، ہندوؤں کے نظریات میں بھی خدا کا تصور ہے، کوئی تو ہے، ایک بھگوان کے کچھ بھی نام لیں۔ عیسائیوں کے مذہب میں یہی ہمارے رب ذوالجلال کا تصور ہے، خدا کا وہ بھی یقین کرتے ہیں، یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں، سکھوں کے ہاں بھی ہے۔ تقریباً دنیا میں جو بھی ریلیجیس ہے، کسی مذہب کو مانتا ہے، ان سب مذہبوں میں خدا کا تصور ہے۔ لیکن اب یہ جھگڑا ہے کہ ماننے میں کون خدا ہے کون نہیں ہے۔ یہاں تک تو سب متفق ہیں، ہے کوئی تو ہے، لیکن یہاں آ کر کے چوک جاتے ہیں کہ کس کو ماننا چاہیے کس کو نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اسلام نے وہ نشانیاں رب ذوالجلال کے واحد ہونے کی اور اس کے طاقتور ہونے کی رکھی ہیں جس کو آج تک دنیا انکار نہیں کر سکی، اور قرآن کے اس معجزے کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ میں سائنسدانوں سے بھی کہتا ہوں، آپ کو ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، ابھی 18ویں صدی کی بات ہے، 18ویں صدی میں امریکہ کا سفر کرنے والے ایک سائنسدان نے ایک نئی چیز کا انکشاف کیا۔ اٹلانٹک اوشین میں یا سمندر کے ایک حصے میں ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل ہی ڈارک ہے، ڈارک سپیس اس کو کہتے ہیں، یعنی وہاں روشنی بالکل نہیں، سورج کی ایک کرن بھی وہاں نہیں آتی، اتنا وہاں پر اتنی وہاں تاریکی ہے۔ یہ کب؟ 18ویں صدی میں، یعنی آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے انکشاف کیا، دنیا کو بتایا میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی، بہت ہی ڈارک ہے، بہت اندھیرا ہے۔ وہ جب واپس آیا تو علماء ربانیین نے سورہ نور کی قرآنی آیتیں پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کائنات میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ اس پہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، اگر تم ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہاں کا؟ یہ علم البحر جس کو کہتے ہیں، سمندروں کا علم رکھنے والا جو پوری زندگی سمندروں کی کھوج میں لگا دیا، وہ لا کر کے بتایا۔ اس نے سوچا میں بہت بڑا تیر مارا ہوں،
لیکن جب بتایا قرآن پڑھنے والوں نے کہ یہ تو قرآن میں ہے، اللہ فرما رہا ہے ایک ڈارک سپیس ہے کائنات میں جہاں تم ہاتھ بھی نکالو گے تو نہیں نظر آئے گا، اتنا ڈارک ہے، وہ سٹپٹا گیا، پریشان ہوا، میں اس کی تحقیق کروں گا، یہ قرآن میں آئی کیسے بات؟ سب سے پہلا دنیا کا میں انکشاف کرنے والا ہوں، میں اس کو سب کو بتانے والا پہلا فرسٹ آدمی میں ہوں، یہ پہلے سے کہاں سے آ گئی قرآن؟ پھر وہی دو باتیں میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں، اس کو بھی یہی جھٹکا لگا کہ یہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا جب سائنس کا وجود نہیں تھا، اور اس پر نازل ہوا جس کو دنیا میں کسی نے سکھایا نہیں تھا۔ بعد میں پھر اس نے یہ سوچا شاید ہو سکتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کا سفر بہت کرتے ہوں گے، ان کے سمندروں کے سفر میں شاید کبھی یہ جگہ آ گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنے من سے قرآن میں یہ لکھ دیا ہوگا، اس نے یہ نتیجہ نکالا۔ لیکن دوسرے ہی دن اسے پھر بڑا جھٹکا یہ لگا کہ جب سیرت مصطفیٰ پڑھا اس نے، اللہ اکبر، حضور کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا جھٹکا لگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری زندگی میں سمندر کا سفر کیے ہی نہیں۔ میرے عزیزو، اس بات میں غلط فہمی میں نہ آنا کہ وہ سمندروں کو نہیں جانتے تھے، وہ معراج کا سفر کرنے والا رسول سمندروں کو ضرور جانتا ہے، لیکن یہ حکمت الہی تھی کہ کبھی سمندر کے سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اب اسے جھٹکے بھر جھٹکا یہ لگا جو کبھی سمندر کو گیا ہی نہیں، وہ اگر اٹلانٹک اوشین میں موجود ڈارک سپیس کو بتاتا ہے تو ضرور وہ اپنے پیٹ سے نہیں بتا رہا ہے، وہی اس کو بتایا ہوگا جس نے ڈارک سپیس بنایا ہے۔ یہی اللہ رب العزت کے وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اس کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پڑھو، اس میں بہت ساری چیزیں، جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کچھ سمندروں میں ایسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ دو سمندر ملتے ہیں اور دونوں کا رنگ الگ ہے، ایک سمندر نیلا ہے، ایک سمندر پیلا ہے، دونوں کا ٹیسٹ بھی الگ ہے، ادھر کا میٹھا ادھر کا کھارا نمکین ہے، لیکن وہ بہت دور تک ملتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن اس کا پانی اس میں نہیں آتا، اس کا پانی اس میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتا مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے دو سمندروں کو بہایا ہے، دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مل گئے ہیں، لیکن ہم نے اس میں نہ دکھنے والی ایک ایسی دیوار بنائی ہے کہ اس کا پانی اس میں نہیں ملتا، اس کا پانی اس میں نہیں ملتا۔ یہ بھی کون سے رسول کی زبان سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لوگوں کو جو رسول کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں، اس رسول کی زبان سے اللہ نے دو سمندروں کے ملنے کی بات کی۔ سائنسدانوں، اب تو تمہیں ماننا ہی چاہیے کہ قرآن رسول کا اپنا بیان کیا ہوا کلام نہیں ہے، اسی کا یہ کلام ہے جس نے سمندروں کو اس طرح پیدا کیا۔ کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں میرے عزیزوں، قرآن اللہ رب العزت کا یہ کلام اتنی ہی نہیں، یہ تو بڑی بڑی نشانیاں میں نے کہا، اگر اس کی معرفت، اس کی کھوج میں لگ جاؤ گے تو زندگی تمام ہو جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں اللہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے تمہارے لیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے تم ادھر ادھر نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو، ہم نے تمہاری ذات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تم نہیں دیکھتے؟ تمہاری ذات میں ہماری نشانیاں ہیں، تم نہیں دیکھتے؟ اتنی نشانیاں ہیں، اس کے لیے آپ کو کئی علوم پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے ایک ایک پارٹ پر جو ریسرچ کرتا ہے وہ اپنے وقت کا ایک بڑا ڈاکٹر بنتا ہے۔ خالی صرف دل پر جس نے ریسرچ کیا وہ کارڈیالوجی ہے، جو صرف کڈنی پر ریسرچ کیا وہ نیفرولوجی ہے، اور جو صرف رگوں کو دیکھا ہے وہ نیورولوجی ہے۔ پارٹ پارٹ پر انہوں نے پوری زندگیاں ختم کی، پورے انسان کو پڑھا کس نے؟ آج کون پڑھا ہے؟ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے صرف اپنی ذات کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تمہارے جسم میں جس طرح کی چیزیں اللہ نے بنائی،
डॉक्टर से जाकर के पूछो कि हमारे जिस्म के अंदर का जो निजाम है, एक बार जो नस कट गई 1000 डॉक्टर मिलकर के वो नस नहीं कायम कर पाते। ये रगों का सिलसिला ऐसा है। और फरमाया गया, बल्कि तहकीकात बताती हैं, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ये नसों को, रगों को निकाल करके अगर बिछा दिया जाए, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी। ये नसों का इतना लंबा सफर हो जाएगा। इतना सारा मवाद अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में रखा। और रब ताला ये फरमाता है, मफाहीम में आयात में बयान कर रहा हूं, कभी आपने सोचा हमने जुबान से जो जो चीजें खाई, अल्लाह अकबर। मैं एक बड़े मुहक्किक के हवाले से कहता हूं, रोटी को उन्होंने कहा तुम्हारी रोटी, तुम्हारे खाने अल्लाह की निशानियां हैं। मैंने पूछा रोटी भी निशानी है अल्लाह की? कहा हाँ। तुम एक रोटी को कहां कहां से हासिल करते हो? अनाज खेत से लिया, फसल जब आई उसको कुटाया, पिसाया, आटा बनाया, फिर घर में लाया, गूंधने के लिए दिया, आटा गूंधा गया, रोटियां बेली गई, तवे पर रखी गई, बन गई। कितनी मंजिलों से गुजरी, खेत से आई, पिसाई में गई, गुंधाई में गई, पकाई में गई, अब उसके बाद रेडी होकर तुम्हारे बर्तन में आई। इसके बाद तुमने क्या किया? अब तक सब तुम्हारा इख्तियार चल रहा है, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। गेहूं का लाना है, जौ का लाना है, जवार का लाना है, किसका लाना है, तुम्हारी मर्जी। आटे से कितना गूंदना है, नरम गूंदना है, मोटा गूंदना है, तुम्हारी मर्जी। रोटी मोटी पकानी है, पतली पकानी है, तुम्हारी मर्जी। रोटी पक जाने के बाद 4 टुकड़े करने, 5 टुकड़े, 2 टुकड़े, तुम्हारी मर्जी, सब तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद तुम चबा करके खा गए, उस रोटी को चबाकर खा गए, निगल गए। ये रोटी जब हलक से उतर गई, अब तुम्हारी मर्जी नहीं है। उस एक ही रोटी से गोश्त भी बनता है, उसी एक रोटी से खून भी बनता है, उसी एक रोटी से मनी भी बनती है, उसी एक रोटी से पीप भी बनता है, उसी एक रोटी से कफ और बलगम भी बनता है, उसी एक रोटी से सब चीजें बन जाने के बाद हमारे फुजलात भी निकलते हैं। मैं नहीं समझ पाया, ऐ मेरे अजीजों मुझे बताओ, एक रोटी लो, उसके एक टुकड़े से तुम गोश्त बना के दिखाओ, दूसरे टुकड़े से तुम खून बना के दिखाओ, तीसरे टुकड़े से तुम पीप बना के दिखाओ, चौथे टुकड़े से तुम बलगम बना के दिखाओ, नहीं कर सकोगे। इसलिए कि सिर्फ गूंदने पकने तक तुम्हारी मर्जी चलती है, हलक से नीचे उतर जाने के बाद खुदा कदीर जब्बार का निजाम चलता है। तुम्हारे रिस्क में उसकी निशानियां हैं। कौन है जो बनाता है हमारे जिस्म के अंदर इस रोटी से हमारे जिस्म का हिस्सा? पूछो, जाकर किसी से भी पूछो, यह हमारा जिस्म मोटा ताजा गोश्त कैसे बन गया? ये खाने अच्छे खाओगे, इससे बन गया। हमने कहा हम खाने काजू बादाम भी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, रोटी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, चावल खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है। और खून ऐसा लिक्विड है कि बाजार में मिलता नहीं, किसी इंसान का ही लेना पड़ता है। इसको कौन बनाया है? कहा इसको भी रोटी से ही बनाया है, काजू बादाम से ही बनाया है, फलों से ही बनाया है। हम पूरी दुनिया की ग़िज़ाएं लाकर चक्की में पीस करके भी खून का एक कतरा नहीं पैदा कर सके, लेकिन वो रब्बे ज़ुल जलाल हमारे लुकमे के नीचे जाते ही निजाम को शुरू फरमा दिया है। कैसा वो निजाम है, कैसा वो निजाम है ऐ मेरे अजीजों। इसीलिए मेरा मौला फरमाता है, फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात में मेरी निशानियां हैं, क्यों तुम नहीं देखते, क्यों तुम नहीं देखते? आपको अगर मैं जातियात, नफ्सियात, तबईयात, ये जो उलूम हैं इस पर गुफ्तगू करूं तो एक बड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इस निजाम को कैसे बैलेंस रखा है जानते हैं आप? कभी आपको मालूम है हमारे कानों में एक अलाइनमेंट होता है, जैसे व्हील अलाइनमेंट करते हैं, हमारे दोनों कानों के बीच में एक कतरा छोटा सा अल्लाह ने रखा है, ये बैलेंस को बरकरार रखता है। जो सनकी होते हैं, जिनको कहते हैं पागल हो गया, झोले खाता रहता है, ये कौन लोग हैं जानते हैं आप? जिनको कभी कभार फीड्स आ जाती है, चलते चलते आड़े टेढ़े हो जाते हैं, ये कौन है? जिनका सिर्फ वो कानों के बीच का एक कतरा भी हिल गया, तुम्हारा बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा। तुम खड़े कैसे होते हो? 2 पैरों पर सीधे खड़े रहते हो, जब तक चाहो खड़े रहो, चलना चाहो तो सीधे चलते हो। अगर वो बैलेंस चूक गया, जैसे कार व्हील अलाइनमेंट छूटने से इधर उधर जाने लगेगी, तुम्हारे पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाएंगे। इस एक हल्के कतरे से अल्लाह ने तुम्हारे पूरे वजूद को रखा है। तुम्हें टेढ़ा करने के लिए सिर्फ उस कतरे को जुम्बिश देने की जरूरत है,
صرف جنبش دینے کی ضرورت ہے. میں نے سائنس کی ایک تحقیق پڑھی, اللہ اکبر, حیرت ہوتی ہے. انہوں نے یہ تحقیق کر کے بتایا, یہ جو تمہاری پلکیں جھپکتی ہیں, کھلتی بھی ہیں جھپکتی بھی ہیں, جانتے ہیں آپ یہ کتنی ہلکی ہیں اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کب جھپکی کب کھلی, کسی کو احساس نہیں ہوتا. کہا اس کے اندر کون سی طاقت ہے, کیا ربر ہے, میگنیٹ ہے, کیسے یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کو ایک سائنسدان نے کہا کہ اگر کسی کی پلک جھپکنا چھوٹ جائے, نہیں جھپک سکتی, تو اس کو بلڈوزر سے کھینچ کے بھی بند نہیں کر سکو گے, اتنی طاقت لگا کر کے بھی اسے بند نہیں کر سکو گے. ایسا فلیکسیبل ہے, ایسا ربر ہے. اور اگر بند ہو گئی تو کھول بھی نہیں سکو گے, پوری طاقت لگا کے ٹوٹ کے پھٹ جائے گا یہ پلک, کھلے گی نہیں کھلے گی. جھپک گئی تو وہی رہ گئی, کھلی تو بند نہیں ہوگی. پوری دوسری کوئی بھی الٹرنیٹ طاقت سے اگر تم چاہو اس کو بند کرنا یا کھولنا نہیں کر سکو گے. انہوں نے کہا بس ہمارے ان پلکوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکا سا ربر رکھا ہے جو فلیکسیبل ہے اور بغیر تمہارے چاہے بھی یہ ہلتی ہے, بند ہوتی ہے. اور کہا کہ اگر ان پلکوں میں یہ جھپکنے اور کھلنے کا مادہ یہ ختم ہو جائے, یہ ربر, یہ فلیکسیبلٹی ختم ہو جائے, تو وہ انسان پاگل ہو سکتا ہے, بلکہ آنکھ نہ بند ہونے کی وجہ سے وہ مر بھی سکتا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. ہم ان تمام نعمتوں کو سمجھ نہیں پاتے, بلکہ ایک دن میں ہزاروں بار جھپکتے ہیں, کھولتے ہیں, احساس نہیں ہے اس نعمت کا. اگر یہ بند ہونا ختم ہو جائے یا بند ہو گئی, کھل نہ سکے, تو کیا کر لے جاؤ گے؟ کچھ نہیں کر سکو گے. بلکہ میرے عزیزو, تمہارے جسم پر موجود یہ رونگٹے, یہ بال بھی اللہ کی علامت ہیں, نشانیاں ہیں. جانتے ہو بال سب ایک ہی طرح کے ہیں, لیکن ابھی 2 ہی دن قبل میں پڑھ رہا تھا, ذہن کیا ہے جاتا نہیں ان چیزوں کی طرف, کیونکہ معمول پہ چل رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت بال جو ہے ہماری آنکھوں پہ بھی ہیں, پلکوں میں, اور اوپر بھووں پہ, آئی برو بھی ہیں, اور بال سر پہ بھی ہیں اور دیگر جگہوں پر ہیں. سر کے بال اور دیگر جگہوں کے بال بڑھتے ہیں, یہ بال بڑھتے کیوں نہیں؟ بال سیم ہے, بال سیم ہے, یہ بڑھتے نہیں, اور یہ بڑھتے ہی رہتے ہیں, ان کو جتنا کاٹو بڑھتے ہی رہتے ہیں. ایسا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس دن مجھے حیرت ہوئی, میں نے کبھی اس چیز پر توجہ نہیں کی, کبھی نہیں سوچا. ہو سکتا ہے آپ کا ذہن نہ گیا ہو. پڑھنے پر ایک محقق نے یہ بھی لکھا ہے, دیکھنے میں یہ سارے بال ایک طرح سے ہیں, ان بالوں میں ساری چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں. دیکھنے میں یہ کالے ہیں تو وہ بھی کالے ہیں, قوت بھی ان کی سیم ہے, لیکن اللہ رب العزت نے ان بالوں میں بڑھنے کا خون رکھا ہے. ان بالوں میں بڑھنے والا خون آتا تک نہیں ہے, آتا تک نہیں. عزیزان گرامی, اس کی یہ نشانیاں ہیں بہت ساری. اس کی تحقیقات پھر کسی موقع پر میں عرض کروں. اور پیٹ کے اندر موجود چیزیں جو اپنا نظام خود بخود چلا رہی ہیں, نہیں چلا سکو گے, نہیں چلا سکو گے. دل جتنی مرتبہ یہ دھڑکتا ہے, اس کے اندر جو پریشر ہے, کہا گیا ہے یہ جو خون کو دبا کر کے جسم میں پھیلاتا ہے, اس کے متعلق سائنس یہ کہتا ہے اتنا پریشر ہے کہ دنیا میں کسی فوارے پہ, کسی فاؤنٹین میں اتنا پریشر نہیں ہوگا جتنا دل میں پریشر ہے. اور یہ اتنی تیزی سے ایک بار پمپ کرتا ہے کہ خون پورے جسم میں ناخن تک آ جاتا ہے. ایک بار کے پمپ پر ایک بار اس طرح دل نے دبایا خون کو بار, تو خون ناخن تک پہنچتا ہے. اتنا پریشر اس کے اندر ہے. امریکہ کی ایک لیبارٹری میں ایک پاکستانی عالم دین گئے تھے, کارڈیالوجی تھے وہ ڈاکٹر. وہ ایک عالم کو لے کر کے گئے, اور کارڈیالوجی نہیں, ریڈیالوجی بھی غالباً کچھ ہے, جس میں آوازیں سننے کا آلہ ہوتا ہے, ایک مشین ہوتی ہے جسم کے اندر حرکت کرنے والی ہر آواز کو اس میں سنا جا سکتا ہے. پلک آپ جھپکتے ہیں, آپ سانس لیتے ہیں تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا آج چلیے لیبارٹری میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ دل کی آواز، ہم تو یہاں ہاتھ رکھتے ہیں تو دھک 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 کی آواز آتی، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اس سے سناتے ہیں. ایئر فون لگائے گئے، بڑی بڑی مشینیں تھی، ہلکی سی بھی وہاں پر ہوا بھی آتی تو اس کی زور آواز آتی ہے. وہ ایک لیب ہے. یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے سنا دل کی آواز. میں نے پوچھا اس ڈاکٹر سے کہ آپ کے ہاں ہر آواز کا نام لکھا گیا ہے، دل جو آواز کرتا ہے اس کا کیا نام ہے آپ کے یہاں؟ کہتے ہیں دل جو ہے لپ 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 یہ آواز کرتا ہے، سائنس میں یہ لکھا گیا ہے. وہ مسکرا ہے، کہا تھوڑی سی خطا ہو گئی، بلکہ دل کہتا ہے رب 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 رب. ہر انسان کا دل جو دھڑکنے کی آواز آتی ہے مشینوں سے انہوں نے خود سنا. ہاں ہو سکتا ہے کچھ توتلے لوگ ہوتے ہیں را کو لا کہہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں لپ 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 سنائی دیا ہو، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے ہر دل رب 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 ہی کہتا ہے. جو اس کو دھڑکن دیا ہے اگر وہ دل اسے یاد نہ کرے. عزیزان گرامی، کائنات کی بہت ساری چیزیں اس کی نشانیاں ہیں، سمندروں میں اس کی نشانیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے سمندروں کا علم، علم البحر جن کو معلوم ہے، جو غوطے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر جتنی مخلوقات ہے اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں میں موجود ہیں. سمندروں میں یہاں جتنے کیڑے دیکھ رہے ہو، کتنے مکوڑے دیکھ رہے ہو، یہاں جتنے قسم کی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں کے اندر ہے. کون ہے جو ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے؟ کون ہے ان کی پرورش پر؟ سمندروں کا علم الگ ہے. کہتے ہیں ہم اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر اتنی چیزیں کہ ہر بار نئی چیزیں دکھتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کئی لاکھ قسم کی مچھلیاں گن لی گئیں، لیکن ہر بار غوطہ لگاتے ہیں تو پھر نئے رنگ کی مچھلی نظر آتی ہے. ان کو رنگ دیتا کون ہے اس کے اندر؟ عزیزان گرامی، سمندروں کے علم میں لوگوں نے کہا اس کی گہرائیوں میں کیا کیا موجود ہے. کچھ باتیں تو عقل تسلیم کرتی ہیں، جیسے آپ کو میں نے کہا سمندر میں مچھلیاں ہیں، اندر پیڑ پودے بھی ہیں، آپ سب تسلیم کریں گے ہوتے ہوں گے. مخلوقات ہیں، ہاں ہوتے ہوں گے، سب ہوتے ہوں گے. لیکن ایک قرآن کے فرامین تفاسیر میں یہ کہا گیا ہے سمندر کے اندر آگ بھی ہے. اب کہاں سے تسلیم کرو گے؟ سمندر کے اندر آگ ہے، کیسے تسلیم کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے تم انکار کرو گے. پانی اور آگ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی پانی ہلکا پھلکا پانی نہیں، سمندر کا جوشیلا پانی. اور یہاں پر اسلام میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ سمندر کے اندر آگ ہے. لیکن یہ دنیا کو اس وقت نظر آ گیا جب سونامی آئی تھی. انڈونیشیا میں جو ساحل پر سونامی کی لہریں جنہوں نے دیکھی، جس کی رفتار 2000 کلومیٹر پر آر تھی، 2000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے وہ پانی چل رہا تھا، اور اس کی ہائٹ جو موجوں کی وہ 200 فٹ اونچی تھی. 200 فٹ اونچی لہریں 1000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے جب جا رہی تھی تو مشاہدہ کرنے والوں نے یہ کہا جب وہ لہریں چلتی تھی تو پیچھے آگ کے شعلے نکلتے تھے، سمندر میں آگ کے شعلے نکلتے تھے. آج سائنس اس بات کو تسلیم کر چکا ہے سمندر میں کئی ایسے پہاڑ ہیں جو آتش فشاں ہیں، جن کو وولکینو کہا جاتا ہے. آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں، آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں. وہ کئی مہینوں میں اور سالوں میں اپنے اندر موجود آگ کو باہر اگلتے ہیں تو سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے، سمندر کے اندر موجوں کی بھنور آ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں آج سائنس کہہ رہا ہے، میرا مولا قرآن میں اس چیز کو بیان فرما رہا ہے. جبکہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن اس ماحول میں اترا جب سائنس نہیں تھا، اور اس رسول پر اترا جو سمندروں کا سفر نہیں کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے علم کے متعلق قرآن میں بیان فرمایا، ستاروں کے علم کے متعلق، سمندروں کے علم کے متعلق، زمین کا یہ جیو فزک ہو، آسٹرونومی ہو، ستاروں کا آسٹرولوجی ہو، علم الفلکیات ہو، اس کے بعد نباتات، یہ پیڑ پودوں کے علم کے لیے بھی قرآن موجود ہے. اللہ رب العزت ان کے متعلق بھی فرما رہا ہے ان کے جوڑ بنائے گئے. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک پیڑ کو دوسرے پیڑ سے لگاتے ہیں تو پھل اچھے آتے ہیں، پھل اچھے آتے ہیں. یہ حدیث پاک میں ملتا ہے. مدینہ طیبہ میں کلمی کرتے تھے صحابہ اس وقت کھجوروں کی. عزیزان گرامی، پیڑ پودوں کی جب تحقیقات ہوتی ہیں
تو اب اس پر بھی سائنس حیران ہے کہ ہم نے پھولوں کو دیکھا، یہ پھول جب کھلتے ہیں تو اس میں اچانک آ کر کے پینٹ کون کر جاتا ہے، یہ رنگ کون ڈالتا ہے؟ ہم نے درختوں کو ہرا ہی دیکھا ہے، ہرے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب پھول نکلتے ہیں تو یہ رنگ آتا کہاں سے ہے؟ اس کی تحقیق کرتے کرتے ڈالیوں کو لوگوں نے چیر دیا، پتوں کو پھاڑ دیا، لیکن پھول کا رنگ پورے درخت میں کہیں نہیں پایا، کہیں نہیں پایا۔ ان پودوں کو اور ان پھولوں کو کون رنگ دیتا ہے؟ بلکہ حد تو یہ ہے میرے عزیزو، اس کی سب سے بڑی چیز یہ نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ پیڑ پودوں کو تم لہلہاتے ہوئے آج دیکھتے ہو، ان کی پیدائش پر کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں؟ اللہ اکبر! ان کو تم نے زمین کے اندر بو دیا تھا، مٹی ڈال دی تھی اور اس پر پانی ڈال کر برابر کر دیا تھا، لیول کر دیا تھا، اور اچانک دوسرے دن تیسرے دن جا کر دیکھتے ہو وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آیا ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ چھوٹا سا کومپل نکلا ہوا پودا باہر آتا ہے، اب وہ کتنی چیزوں کو فیس کرتا ہے، ہواؤں کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، طوفان بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ پودا وہیں لگا ہی لگا ہے۔ چھوٹے پودے کو بڑی سے بڑے طوفان ہلا کے نہیں کر سکے، کون ہے وہ ہلکے پودے کی حفاظت کر رہا ہے۔ بڑی بڑی ہواؤں سے وہ بڑی بڑی طاقتوں کو اڑا لے جانے والی ہوائیں آتی ہیں، لیکن ہلکے پودے کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ فصلیں لانے تک کون ہے ان کی حفاظت کرتا ہے؟ قرآن میں 20ویں پارے کی شروع کی آیتیں پڑھو گے آپ کا یقین تازہ ہو جائے گا۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجا ما لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اللہ فرماتا کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا؟ کون ہے جو زمین کو پھاڑ کر کے اس میں نہریں بنایا؟ کون ہے جو تمہارے لیے آسمانوں کو چھت بنایا؟ کون ہے جو اس میں سے تمہیں رنگ برنگے پودے نکالتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اے الہ مع اللہ۔ اس طرح کی 5 آیتیں جس میں سوال ہے اے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اب میرے عزیزو، میں نے آسمانوں کی بات کی، زمینوں کی بات کی، گیلیکسی کی بات کی، پیڑ پودوں کی بات کی، سمندروں کی بات کی، بلکہ میں نے تمہارے ذات کی بھی بات کی۔ تمہارے جسم میں موجود ہر عضو، ہر پارٹ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایک عضو دوسرا ڈپلیکیٹ بنا نہیں سکتا، بنے گا تو صاف نظر بھی آئے گا۔ آنکھ چاہے تو بکرے کی لگا لو لیکن دکھائی کچھ بھی نہیں دے گا۔ اس آنکھ کے اندر جو چیز موجود ہے وہ دوسرا اس کی کاپی کر نہیں سکتا۔ روبوٹ تو بہت بنا لیے لیکن جینے والا، فیلنگ رکھنے والا انسان دوسرا تخلیق نہیں کیا جا سکا، بلکہ وہ قرآن میں اللہ چیلنج کر رہا ہے۔ تم تو انسانوں کے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنین بنائے جا رہے ہیں، یعنی ہم ڈپلیکیٹ انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہودی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن مولا تو فرما رہا ہے کہ یہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکیں گے۔ 17ویں پارے کا آخری صفحہ ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سارے کے سارے مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکیں گے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ کتنے ہی کمزور قسم کے لوگ ہیں جو دوسری تخلیق کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز ہو، جب کوئی بنا نہیں سکتا، اسی لیے اسلام نے کہا اپنے ہاتھوں سے بھی کوئی جسم نہ بناؤ، اس لیے کہ تم خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ بنانا کسی کے جسم کو صرف کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ وہ کتاب تمہارے پاس ہے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر کتنے علوم کا سمندر رکھا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو عرب لا نہیں سکے، لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور اس میں سے جواہر نکالے، موتیاں نکالی۔ اب مختصر میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا۔ سارے علوم قرآن میں ہیں، میں اس کو کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پروفیسرز ہیں یا جو لیکچرر ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی ہیں، وہ آج میری اس تقریر کے مخاطب ہیں۔ سنو، قرآن پاک میں وہ علوم جس کی ایجاد آج کے زمانے میں کہی جاتی ہو، میں 14 صدیوں پہلے کی ان آیات میں تمہیں صاف واضح بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے علوم قرآن میں آئے ہیں۔ آپ نے شاید پہلے دن ہی سنا ہوگا، آسٹرونومی، یہ وہ علم ہے جو علم الفلکیات جس کو کہتے ہیں، آسمان کائنات کا علم، آسمانوں میں کیا ہے، گیلیکسی میں کیا ہے اور کیسے دنیا وجود میں آئی، اس علم کے جاننے والے آسٹرونومی کہلائے جاتے ہیں۔ آسٹرونومی کے
बेसिक फॉर्मूले कुरान पाक में है। जानते हैं आप एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी तहकीक क्या है? इन साइंसदानों की सबसे बड़ी तहकीक ये है कि एक शख्स है अंग्रेजों का, जिसको ये कहा गया स्टीफन हॉकिंग, ये 1925 की बात है, जिसने सबसे पहले ये कहा कि कायनात फैल रही है। 1925 में 1925 में सबसे पहले उसने ये कहा, मैं देख रहा हूं गैलेक्सी में स्टार्स दूर दूर हो रहे हैं और फैल रही है ये कायनात। उसने वुसअते कायनात का नजरिया सबसे पहले दिया। और कुरान कहता है वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, आसमान को हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और इसको हम क़यामत तक फैलाते रहेंगे। कुरान कह रहा है इसको हम फैलाते रहेंगे। और ये है एस्ट्रोनॉमी के लिए, ये जो जिसका नाम मैंने लिया है स्टीफन हॉकिंग, इसने कहा ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी तहकीक है, सबसे बड़ी तहकीक है। मुझे मालूम नहीं 14वीं सदी में, 14 सदी पहले ही ये तहकीक अल्लाह के कलाम में आ चुकी। अज़ीज़ान गिरामी, और ये आपको बिग बैंग का जो मैंने बताया था फर्स्ट डे, आपने सुना होगा। इस जमाने में नहीं, बल्कि ये बिग बैंग का जो वो लाया है जिसने एस्ट्रोनॉमी में, जो सबसे पहले साइंसदान ने कहा कि पहले ये जमीन आसमान सब चीजें एक ही थी, एक बड़ा धमाका हुआ, उससे पूरी कायनात फैली। इनका अब जाकर के ये नजरिया हुआ कि एक बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद सब चीजें अलग हो गई, चांद अलग हुआ, तारे अलग हुए और सूरज अलग हुआ, जमीन अलग, आसमान अलग। इस थ्योरी को कुरान ने खुद बयान किया है। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा, अल्लाह फरमाता है ए महबूब, क्या नहीं देखते वो काफिर अब भी इनकार कर रहे हैं, जमीन और आसमान मिले हुए थे, हमने उनको फाड़ करके अलग किया। फतकनाहुमा, फतक कहते हैं ऐसा जोर का धमाका होना और झटका देना जिससे सारी चीजें बिखर जाएं। और कुरान ने इस बिग बैंग का जिक्र किया है। यह और बात है कि इसकी तहकीकात और होती रहेंगी। एस्ट्रोलॉजी जिसमें इल्म नुजूम है, उसके मुतालिक भी मैंने बताया था कि सितारों के मुतालिक ब्लैक होल का तज़किरा सूरह वाक़िया में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कसम है उन जगहों की जहां जाकर के सितारे फना हो जाते हैं, उसको आज साइंसदान ब्लैक होल कहते हैं। यह एस्ट्रोलॉजी है। और बोटानी जानते होंगे आप, इल्म नबातात, पौधों का इल्म, ये एक पूरा बाज़ाब्ता एग्रीकल्चर, इस पर तो यूनिवर्सिटियां कायम हैं जिसमें पौधों की नशो नुमा के मुतालिक तहकीकात होती है। और कुरान उसकी तमाम तफसीलात बता रहा है। वमिन कुल्लि समराति जअल फीहा ज़ौजैन इत्नैन, अल्लाह फरमाता है हर फल में हमने मेल और फीमेल रखा है। आज के साइंस कह रहा है हर दरख्त में मेल और फीमेल होते हैं। ये कुरान के वो उलूम है। बोटानी इस इल्म को कहते हैं ना, आप मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे कोई एग्रीकल्चर के, दरख्तों के, पेड़ पौधों के मामलात के सिलसिले में कुरान की एक नहीं 10 आयतें मैं तुम्हारे सामने पेश करूंगा। इसके अलावा जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अलावा जूलॉजी जानवरों का इल्म, हैवानात का इल्म, इस इल्म पर भी आज करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं। जूलॉजी और एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं। जूलॉजी कुरान में बयान है। तुम्हें मालूम है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अमसालुकुम। एक साइंसदान है, उस साइंसदान का नाम मैं तज़किरा नहीं कर रहा हूं, उसने सबसे पहले कहा जानवरों में भी इंसानों जैसी कुछ आदतें हैं, मैंने उन पर तहकीक की है। उस साइंसदान ने कहा, और रब ताला फरमाता है जमीन में कोई जानवर ऐसा नहीं और उड़ने वाले परिंदों में कोई ऐसा नहीं, इल्ला उममुन अमसालुकुम, वो सब के सब तुम्हारे जैसी सोसाइटी रखते हैं, तुम्हारे जैसी सोसाइटी। उनके खानदान होते हैं, उनके अपनी बिरादरियां होती हैं, एक ही खानदान के साथ उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। ये परिंदों का मुआशरती मामला, यह जूलॉजी कहलाता है, आज की तहकीक में है और कुरान में मौजूद है। कुरान इस बात को पहले बता चुका है। सिर्फ परिंदों की बात नहीं मेरे अजीजों, उसके अलावा जो और भी इसमें है, कुरान पाक में चूंटियों का इल्म, एक साइंसदान है, उसने कहा है कि चूंटियां बात करती हैं एक दूसरे को और ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के ही काम करती हैं।
اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ نمل پوری چونٹیوں کی آیت سورہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس آپ آئے تو اللہ فرماتا ہے چونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی اس نے ساری چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ جائے. چونٹی بات کر رہی ہے اپنے تمام افسروں کو یا اپنے سپاہیوں کو، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور آج اس پر ریسرچ کرنے والے کو بہت بڑا انعام بھی دیا گیا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں. یہ زولوجی میں آتا ہے، جانوروں پر ریسرچ کرنے والے. شہد کی مکھی پر ایک بندہ ہے جس نے ریسرچ کیا اور اس کو نوبل انعام ملا ہے، نوبل پرائز ملا ہے. اس کا نام واشوین اس طرح سے کچھ ہے، اس کو نوبل انعام ملا ہے. اس نے کہا یہ مکھی جو ہے جو چھتے پر آتی ہیں ان کے اندر ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے، ان کے اندر ایک رئیس ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے، سردار ہوتی ہے. پہلے کے جو کتابیں ہیں شیکسپیئر کی کتابیں مشہور ہیں لٹریچر میں انگلش کے، شیکسپیئر کی کتابوں میں شہد کی مکھی کو مذکر بیان کیا گیا ہے. جیسے اس کے بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں، ایک اس میں سردار ہوتا ہے مکھیوں میں. لیکن یہ 1975 میں 1975 میں ایک سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا شہد کی مکھیاں کمیونیکیشن کرتی ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں، اور ان کو ایک ملکہ ہوتی ہے اور وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے آرڈر کے اعتبار سے سب جاتی ہیں. اور قرآن میں دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ بُيُوتًا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ علم دیا ہے، اور شہد کی مکھی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے عربی میں وہ مؤنث یوز ہوا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مکھا نہیں مکھی. اب تک کہتے تھے کہ مکھی کا جو مذکر ہے وہ اس پہ سب چھتے پر لا کر جمع کرتے ہیں. 1975 میں زولوجی اس علم کی تحقیق کرنے والے ماہر سائنسدان نے بتایا نہیں، ساری مکھیاں اس میں سے جو رئیس ہوتی ہے وہ بھی مؤنث ہوتی ہے، اس کے جتنے افسر ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. قرآن اس میں مؤنث کے صیغے استعمال کر کے فرما رہا ہے شہد کی مکھی رئیس اپنے ہم نواؤں سے کہتی ہے جاؤ پھولوں کو چوز کر کے لاؤ، وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لا کر کے اپنے تھوک کو جمع کرتی ہیں. اب یہ بھی اس نے 1975 میں یہ بھی ایجاد کیا شہد کہاں سے نکلتا ہے، شہد کہاں سے نکلتا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا وہ تھوک دیتی ہے منہ میں سے، اب تک تو یہی معلوم تھا تھوک دیتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ اپنے فضلات خارج کرتی ہے، جیسے پیشاب پخانہ ہوتے ہیں اس طرح سے وہ نکال دیتی ہے. 1975 میں ایک سائنسدان نے کہا نہیں، اس کی بیلی میں سے بیلی فیٹ جو ہوتا ہے پیٹ کی چربی یہاں سے نکلتا ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے یخرج من بطونہا، ہم شہد اس کے پیٹ کی چربی سے نکالتے ہیں. زولوجی کی یہ تحقیق 1975 میں ہوئی اور قرآن عظیم اس وقت فرما رہا ہے ہم شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے نہایت ہی میٹھی غذا تمہارے لیے نکالتے ہیں، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. اور خود مولا نے فرمایا شفاء للناس، اس میں پوری تمہارے لیے انسانوں کے لیے شفا ہے. اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، یہ ڈنک مارے تو زہر ہے لیکن اپنے شہد کے چھتے میں جا کر چھوڑ دے اپنے پیٹ کی غذا تو دنیا کی سب سے عظیم غذا ہے. ایک ہی چیز میں دو چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جانوروں پر بہت سارے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. تو زولوجی کے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ سے میں کہتا ہوں اونٹوں کی پیدائش پر تم بھی ریسرچ کرتے ہوں گے. آج تقریباً یہ کالجوں میں پڑھایا گیا ہے زولوجی کے اسٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے الگ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے 1 مہینے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے، پانی جمع کر لیتا ہے. اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے سارے جانوروں میں اس کی تخلیق الگ کی گئی ہے، تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف. قرآن پاک میں زولوجی کا ایک پورا چیپٹر مجھے الگ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا. بہت ساری چیزیں، پرندوں کا علم، چیونٹیوں کا علم.
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے متعلق بھی بیان فرمایا، مکڑی کا جالا اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ آج تحقیق تقریباً 1950 یا 60 کے بیچ میں ایک سائنسدان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے نر کو ہی مار دیتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے۔ یہ زولوجی کے چیپٹرز ہیں۔ اگر اس کے بعد اور تھوڑا سا نکلو گے تو پھر میں اگر آپ کو آگے لے جاؤں میڈیسن کے بارے میں، قرآن نے کیا کیا کہا ہے، بہت بڑا ایک طویل چیپٹر ہے میڈیسن، دوائیوں کے متعلق قرآن میں پورا علم موجود ہے۔ شہد کو ہی لے کر کے آج ریسرچ ہوئے ہیں، شہد کے اندر اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ، سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان اکثر زخمیوں کو شہد لگا کر کے صحیح کیا گیا۔ آج بھی جو جدید ترقی یافتہ کنٹریز ہیں ان کے ہاں شہد پر ریسرچ ابھی بھی چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وٹامن کے پایا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ زخموں کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے اور زخموں پر فنگس آنے نہیں دیتا، انفیکشن آنے نہیں دیتا۔ رب فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس۔ میڈیسن کا تذکرہ کیا قرآن میں نہیں ملتا؟ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اور اگر آگے آئیں تو میں ایمبریالوجی کے متعلق بتاؤں آپ کو۔ ایمبریالوجی کیا ہے؟ یہ علم الجنین، بچے کی ولادت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں۔ ڈاکٹرز ہوں گے وہ سمجھیں گے ہماری بات کو۔ ایمبریالوجی ایک پورا کا پورا علم ہے، اور انہی کی باتوں سے میں آپ کو بتاؤں۔ ایمبریالوجی میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک قطرہ مرد کے نطفے سے گا کر ماں کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے۔ پہلے قرآن کی آیتیں پڑھو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، اس طرح کی آیت کو 3 یا 4 مرتبہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے۔ اچھا، میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا پورا نطفہ جو ہوتا ہے انسان کا، منی جو مرد کی ہوتی ہے، اس میں ایک بار کی منی میں تقریباً 30 لاکھ سپم ہوتے ہیں، جو جراثیم جس کو کیڑا یہ لوگ کہتے ہیں، جو جا کر کے عورت کے اوم میں، یعنی اس کے بیضے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، اس میں ٹکراتا ہے اور جا کر کے فکس ہو گیا اگر ایک جراثیم، ایک کیڑا، ایک سپم کا، تو پھر بچے کی ولادت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے، 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کے اس کلام پر قربان جاؤ، اللہ فرماتا ہے سلالۃ من ماء مہین، کہ جب تم نطفہ ڈالتے ہو تو بہت سارے پانی میں سے جو اصل ہوتا ہے مولا اسی سے پیدا کرتا ہے۔ سلالہ کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز، اس میں سے جو اصل ہے اسی سے پیدا کرتا ہے۔ 30 لاکھ اگر سپم میں جراثیم آئے ہوں، صرف ایک ہی سے پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے سے علقہ بناتے ہیں۔ علقہ کیا ہے؟ مضغہ کیا ہے؟ علقہ بستہ خون ہے، بستہ خون مطلب خون جیسے ہوتا ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا اس میں ہی انٹرنیٹ پر، تو انہوں نے ایک تحقیق مجھے بھیجی کہ ایمبریالوجی کے شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جونک ہوتی ہے نا، جونک ایک کیڑا ہے، چپک جائے تو چھوڑتا نہیں ہے، تو علقہ قرآن میں ذکر ہے، میں اس پر پڑھ رہا تھا۔ علقہ جیسے چنگم والی چیز ہوتی ہے، چپکنے والی، اگر خون کے چپکنے والے حصہ کوئی بن گیا تو اس کو علقہ کہتے ہیں۔ اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے، جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں، سکین کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد مضغہ ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضغہ لفظ استعمال فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ڈاکٹرز اس کی بھی تسلیم کریں گے۔ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس سے پوچھا گیا 3rd سٹیج ایمبریالوجی سٹیجز میں سے 3rd سٹیج کیا ہے، تو اس نے ایک لمبا سا آٹا یا کچھ چنگم لیا، اس کو دانتوں میں رکھا، چبا کر کے دکھایا، ایک لمبا کیڑا اور اس پر دانتوں کے نشان،
दांतों के निशान। डॉक्टर्स जब स्कैनिंग करेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि पहले माँ के पेट में एक लंबी चीज बनी जिस पर दांतों के निशान जैसे। कुरान ने मुदगा कहा। मुदगा क्या चीज है? जब अरबी में उसका तर्जुमा देखा गया तो ऐसी चीज जो लंबी हड्डी हो और उसमें जगह जगह से काटा गया हो, मुदगा उसको कहते हैं। और डॉक्टर्स कुल 100% इत्तेफाक करते हैं कि थर्ड स्टेज में जब ये बच्चे की विलादत आती है तो उसकी सिर्फ रीढ़ की हड्डी बनी होती है जो पीठ पर है, जिसमें जगह जगह गांठ है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी चीज को चबाया। ये कुरान में एम्ब्रियोलॉजी का फलसफा मौजूद है। अगर ये स्टेजेस में बताऊं 9 महीने तक बोलना पड़ेगा ना, बच्चे की विलादत 9 महीने बाद होती है। एम्ब्रियोलॉजी के बहुत सारी चीजें। और अल्लाह, मैं आपको ये बताऊं सबसे पहले चीज क्या बनती है इंसान की, ये भी तहकीकात साइंस कर चुका है। सबसे पहले बच्चे के नुतफे के बाद अलका, मुदगा और उसके बाद उस पर चमड़ी आती है, या जो भी 27 वीक्स, अगर 24 वीक्स होते हैं अगर प्रेगनेंसी के, तो सबसे पहले वो जनीन में सुनने की चीज आती है। क्या? सुनने की चीज। उसके बाद उसके अंदर महसूस करने की, देखने वाली चीज आ जाती है 27 वीक्स के बाद। फिर उसके बाद उसकी हार्ट बीट भी शुरू होती है। अब कुरान की आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाता है वजअल लकुमुस्समअ वल अबसारा वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। हमने तुम्हारे माँ के पेट में सबसे पहले सुनने की ताकत दी, देखने की ताकत दी, फिर धड़कने वाला दिल अता की। अल्लाह अल्लाह, ये तरतीब कहाँ से आई? ये उस जमाने में कुरान नाजिल हुआ जहां कोई खुर्दबीन नहीं थी, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई सोनोग्राफी नहीं थी, कोई स्कैनिंग सेंटर नहीं था। जब कुरान ये बता रहा है, वो लोग उस वक्त माओं के पेट में कैसे बात जान सकते थे? एक बहुत बड़ा साइंसदान है, उसके सामने एम्ब्रियोलॉजी के तज़किरे किए गए और कुरान की आयतें बताई गई, तो कहता है शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ऐसी बड़ी मशीन थी जिसको वो देख करके सब बताएं। उनसे कहा गया मियाँ ये 1400 साल पहले की है, तो वो खुद हंसने लगा। हाँ, ये तो टेलीस्कोप, जो देखने वाली खुर्दबीन है, माइक्रोस्कोप, ये तो 16वीं सदी में ईजाद हुई है। और उस वक्त जब ईजाद हुई तो बड़ी बड़ी चीजें ही खाली देख सकती थी, छोटी चीजों को देखा भी नहीं जाता। फिर उसने उठ करके ये कहा, फिर तो या तो ऊपर वाली कोई ताकत उनके साथ होगी। ये बातें अगर वो उस जमाने में बताए हैं तो फिर कोई और ताकत होगी। ये कुरान के उलूम है मेरे अजीजों, पढ़ो इस कुरान को, क्या नहीं है इसके अंदर। अब मैं अगर एम्ब्रियोलॉजी हो गई बात, उसके अलावा और हाइड्रोलॉजी, जमीन के मामलात, पानी के तबखीर का सबसे पहला मादा कुरान ने बताया। ये वाटर साइकिल के जो थ्योरी है, सबसे पहले जानते हैं आपको किसने पेश की है? एक साइंसदान है जिसने ये बात पेश की, बर्नार्ड पेलेसी नाम का एक साइंसदान है। उसने ये थ्योरी पेश की कि समंदर का पानी गर्मी से सूखता है, आसमानों में जाता है। साइंस में हम भी स्कूल में पढ़े थे, धूप में पानी उड़ करके जाता है, फिर जमा होता है, फिर बारिश में आता है। यही है ना ये वाटर साइकिल का जो निज़ाम है, इवापोरेशन इसको कहते हैं। ये सबसे पहले जो साइंसदान ने बर्नार्ड पेलेसी नाम का उसने दिया, और वो भी 1580 में, 16वीं सदी में। अब आओ कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वस्समाइ ज़ातिर रज्अ वल अर्दि ज़ातिस सद, वो आसमान जो हर चीज को वापस फिर से खींच लेता है। पानी हम बरसाते हैं और फिर उसको लौटा देते हैं। ये इवापोरेशन का, वाटर साइकिल का जो मसला है, ये जो फंडा है, ये कुरान में मौजूद है। मुझे बताओ ऐ साइंस के स्टूडेंट्स, क्या कुरान हाइड्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा है? क्या कुरान एम्ब्रियोलॉजी की बात नहीं कर रहा है? क्या कुरान एस्ट्रोनॉमी की बात नहीं कर रहा है? क्या कुरान एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा है? क्या कुरान बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा है? फिजियोलॉजी की बात कर रहा है? कुरान हर फिजियोलॉजी में, ये दौरान खून जो होता है, अभी आज एक बच्चे ने मुझे सवाल किया फिजिक्स पढ़ना कैसा है हज़रत, इसमें अलग अलग थ्योरियाँ हैं। मैं उसके लिए भी बता दूं, फिजिक्स कुरान में मौजूद है। फिजिक्स का एक बहुत बड़ा फंडा ये है कि एटम ये तकसीम नहीं होता। पहले से लोगों का ख्याल था एक जर्रा होता है। 14 सदियों तक लोग ये मानते थे एक लास्ट कोई चीज होगी, उससे लास्ट तो कोई कुछ नहीं होगा ना। जैसे जर्रा, एक छोटा सा हल्का जर्रा, वो नहीं तकसीम होगा। फिजिक्स वालों ने ये साबित किया नहीं, जर्रा भी तकसीम होता है, एटम को भी तकसीम किया जा सकता है, डिवाइड हो सकता है। ये फिजिक्स का फंडा है, ये फिजिक्स की थ्योरी है।
اور قرآن کہتا ہے لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوڑے گا نہیں۔ ہاں ذرے سے چھوٹی بھی ہو، ذرے سے بڑی بھی ہو۔ سب سے پہلے عرب میں قرآن نے یہ کہا ذرے سے چھوٹا، ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے، اور 14 صدیوں کے بعد فزکس والے کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بھی تقسیم ہو سکتا ہے۔ یہ فزکس ہے جو قرآن پاک میں ہے۔ بہت سارے علوم ہیں میرے عزیزوں۔